اور 13 بچوں کی ماں بن گئی ہیں 22 سالہ جو ہے عظمیٰ. پیرنٹس کو بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. میں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی جاتی تھی, میں کلاسز بند کر کے یہ کام کرتی تھی. جب ان کو پتا چلا تو کیا ریئیکشن تھا؟ اتنی سینسٹیو مانی جاتی تھی اور پھر جب بتایا تو سب شاکڈ ہو گئے. اللہ کا شکر, یہ دیکھیں چھوٹو سا کتنا پیارا بچہ ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ. ینگ جب لوگ ہوتے ہیں بالکل تو وہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے بارے میں سوچیں اور دوسروں کا درد محسوس کریں. اس دنیا میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم اور دائم ہے, جو اچھا کام کر رہے ہیں اور جو اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں. میرے ساتھ آج آپ کو عظمیٰ نظر آ رہی ہیں جو کہ اتنی ینگ ایج میں ایک شیلٹر ہوم چلا رہی ہیں. شیلٹر ہوم چلانا بہت مشکل کام ہے, ہمارا بھی شیلٹر ہوم ہے, لیکن بچوں کو رکھنا پھر ان کی ٹیک کیئر کرنا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے. یونیورسٹی جاتی ہیں لیکن بچوں کو کیسے سنبھالتی ہیں, یہ خیال کیسے آیا, آئیے جانتے ہیں عظمیٰ سے. جی عظمیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو خود ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, چھوٹی سی بچی ہیں, آپ بچوں کو کیسے سنبھال لیتی ہیں؟ یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ اچھا, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا. میرا تو یہ کام نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو میں اللہ کا کام کر رہی ہوں, اس کے بندوں کو سنبھال رہی ہوں. تو چھوٹے بچوں کو سنبھالنا واقعی آپ نے جیسے کہا بہت مشکل ٹاسک ہے. اتنا مشکل ٹاسک ہے, اپنے آپ کو سنبھالنا تو آسان ہے لیکن بچوں کو سنبھالنا واقعی ایک مشکل ٹاسک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمت دی ہوئی ہے. اسٹارٹ میں بہت مشکلات پیش آئی تھی, بہت زیادہ ہرڈلس فیس کرنی پڑی تھی, لیکن تب بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور ابھی تک بھی اللہ تعالیٰ ہی ساتھ دے رہے ہیں. تو میں تو آخر تک یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. آپ کو یہ کیسے لگا کہ آپ چھوٹے بچوں کو رکھیں گی اور ان کا شیلٹر ہوم بنائیں گی؟ میں سوشل ورک کر رہی تھی, سوشل ورک کرتے کرتے مطلب کافی سالوں سے کر رہی تھی. تو مجھے کرتے ہوئے جو چیز میرے خیال میں میرے مائنڈ میں آئی وہ یہ تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو ہماری شفقت کے, ہماری جو مہربانی کے جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ بچے ہیں. کیونکہ اگر ہم کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں یا کسی بھی مسکین کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ خود کر سکتے ہوتے ہیں, ان کے پاس ہینڈ پاور ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی ہوتی ہے کہ یا تو وہ اپنی محنت کر کے کچھ نہ کچھ کر لیں. لیکن یہ بچے اس طرح کے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم میں سے کون ان کے لیے بہتر سوچ رہا ہے اور کون ان کے لیے اچھا نہیں سوچ رہا. تو تب مجھے خیال آیا کہ کام بچوں پہ کرنا چاہیے, تو تب میں نے یہ آئیڈیا لیا تھا وہاں سے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے بچوں کے اوپر کام سٹارٹ کیا. بچے آپ نے کہاں کہاں سے جا کر لیے؟ فزیکلی جا کے لوگوں کو کہا کہ مجھے آپ بچے دے دیں, میں نے شیلٹر ہوم بنایا ہوا ہے, یا کہ آپ نے کوئی سوشل میڈیا کا سہارا لیا یا کسی این جی اوز کے تھرو؟ بالکل, میں این جی اوز کے ساتھ کام کر رہی تھی ایز اے والنٹیئر. لیکن جب میں یونیورسٹی بلکہ ابھی بھی میری کنٹینیو ہے, یونیورسٹی جاتی تھی میں کلاسز بند کر کے, تو سروے کرنے نکل جانا. میں نے اپنے ساتھ اپنے فرینڈس کو ملایا اور سروے کرنے ہم نکل جاتے تھے کہ مطلب آئیڈیا تھا کہ کہاں کہاں اس طرح کے بچے موجود ہیں. تو سروے کے تھرو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یہاں موجود ہیں. ہم نے وہاں جا کر بات کی, لیکن اسٹارٹ میں یہ چیز بہت ہمیں بہت مشکل آئی تھی کہ ہم لوگ کس طرح سے, ہمیں اگر بے شک ان کا اپنا بچہ نہیں ہے, اس بچے کے پیرنٹس نہیں ہیں, لیکن وہ کس طرح سے بچہ ہمارے حوالے کر دیں. تو اسٹارٹ میں ہرڈلز آئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ بچے تھے نا وہاں خود ہی پہنچا دیا. مطلب ہم کسی نہ کسی ریفرنس کے تھرو ان بچوں تک پہنچے تھے. اس وقت جو ہمارے پاس بچے ہیں نا وہ کسی نہ کسی ریفرنس کے تھرو آئے ہوئے ہیں. مطلب اگر میرے کلاس فیلو ہیں وہ کسی کو جانتے ہیں, یا کوئی میرے جاننے والے ہیں وہ کسی بچے کو جانتے ہیں, تو اس طرح کے بچے ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا, پیرنٹس کو پتا تھا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ؟ پیرنٹس کو بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. میں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی جاتی تھی, میں کلاسز بند کر کے یہ کام کرتی تھی, تو پیرنٹس کو اس چیز کا بالکل پتہ نہیں تھا. مطلب میرے مائنڈ میں خیال بھی آتا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کو چیٹ کر رہی ہوں, لیکن پھر میں یہ سوچتی تھی کہ ہر بچہ دنیا کا ہر غلط کام اپنے پیرنٹس سے چھپ کے کرتا ہے, تو کیوں نہ ایک اچھا کام بھی ہم پیرنٹس سے چھپ کر کر لیں. تو یہ اس لائن کو میں نے اپنی موٹیویشن بنایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں, تم اچھا کام کر رہی ہو. جب ان کو پتا چلا تو کیا ریئیکشن تھا؟ پیرنٹس کو جب انوگریشن جب تھی ہماری, جب بچوں کو ہم نے شفٹ کرنا تھا, اس دن میں نے اپنی مدر کو بتایا تھا, تو ان کا ریئیکشن بہت اچھا تھا. مطلب جیسا میں ایکسپیکٹ کری تھی نا, اس سے پہلے میں ایک بار ڈسکس کر چکی تھی اسٹارٹ کرنے سے پہلے, لیکن میں اپنے گھر میں کیونکہ سینسٹیو بچے سمجھی جاتی تھی, تو مجھے کوئی اتنا خاص اچھا رسپانس نہیں ملا. تو میں نے پھر چھپ کر تو لیا, لیکن جب میں نے ان کو بتایا تو ان کو بہت خوشی ہوئی. مطلب میں نے جب ڈسکرائب کیا کہ اس طرح سے کر لیا, اور آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کس نے, مطلب مین رول کس کا ہے, جب میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کا, تو واقعی شی واز ان ٹیئرز. اچھا, پھر آپ نے گھر رینٹ پہ لیا, وہاں پہ بچوں کو رکھنا سٹارٹ کر دیا,
تو آپ اپنے گھر میں اتنی سینسٹیو مانی جاتی تھی اور پھر جب بتایا تو سب شاکڈ ہو گئے؟ بالکل ایسا ہی ہے, شاکڈ ہو گئے, اور مائی مدر واز ان ٹیئرس. مطلب ان کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ واقعی میری بچی نے اتنا بڑا کام کیا ہے. اچھا, پہلے آپ اس طرح کی نہیں تھی, یعنی کہ پہلے آپ کس طرح کی لڑکی اپنے گھر میں سینسٹیو کس طرح سے لوگوں کی پرواہ کرتی تھی یا نہیں کرتی؟ سینسٹیو کے علاوہ میں اپنے گھر میں کیسی سب سے زیادہ شاپنگ کرنے والا بچہ, اور ہر چیز جو اچھی چیز آنی ہے وہ مجھے ملنی چاہیے. مطلب پیرنٹس کو پتا ہوتا تھا کہ اگر اس کو اچھی چیز نہیں ملی تو اس کو بخار ہو جانا ہے. مطلب بچپن سے اس طرح سے ہوتا تھا. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے چینج کر دیا. میں واقعی کبھی سوچتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ ایک معجزہ ہوا ہے کہ میں کیا تھی, صرف اپنے بارے میں سوچنے والی تھی, اور اب مجھے واقعی اپنی کوئی مطلب اپنے بارے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں رہی. میں چاہتی ہوں بس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ ایسا کام لے لیں کہ مجھے بھی فخر ہو کہ میں نے واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کیا. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. یتیم کی کفالت کرنا ویسے بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. یہ بچے ہیں جی, دیکھیں پیارے پیارے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. یہ دیکھیں چھوٹو سا کتنا پیارا بچہ ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی 22 سال کی عظمیٰ ہے, ان کا نام عظمیٰ ہے, اور یہ اتنی اسٹرانگ ہے, میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ ان کے اس ٹائم 13 بچے ہیں ماشاء اللہ سے, اور 13 بچوں کی ماں بن گئی ہیں 22 سالہ جو ہے عظمیٰ. عظمیٰ ان کے لیے آپ کیسے ارینجمنٹ کرتے ہیں, کھانے کا کیسے کرتے ہیں, پھر آپ ان کی اسکولنگ کیا ہے, ان کی تربیت کون کر رہا ہے, اور ان کا سونے کا اٹھنا بیٹھنا یہ ان کو کون سکھا رہا ہے؟ اچھا, ہم نے ایک فیمیل کیئر ٹیکر رکھی ہوئی ہیں. وہ بچوں کے پاس 24 آورس ہوتی ہیں. میں بھی یہاں پہ ہی ہوتی ہوں, لیکن صبح اٹھ کے بچے ناشتہ کرتے ہیں. ابھی تو فی الحال ویکیشنز چل رہی ہیں, لیکن ویکیشن سے پہلے ہماری روٹین یہ تھی کہ ہمارے پاس جو بچہ نیو ایڈمٹ ہوتا ہے نا, ہم اس کو 3 to 6 month ہوم اسکولنگ دیتے ہیں. مطلب کیونکہ وہ جس ایریا سے آیا ہوتا ہے اس نے بہت سارے غلط ورڈز یا کچھ ایسی چیزیں سیکھی ہوتی ہیں جو کہ باہر کی ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو ہم پہلے تو اس کی وہ چیزیں دور کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اس طرح سے. اس کے بعد ہم اس کو اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں, کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ جو چیز بچے اسکول میں جا کے ایکسپلور کرتے ہیں نا, وہ یہ یہاں پر نہیں کر سکتے. بے شک یہاں پر بہت اچھا ان کو انوائرمنٹ مل رہا ہے, لیکن جو چیزیں اسکول میں جا کے اپنی کلاس ٹیچرس کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایکسپلور کرتے ہیں نا, وہ یہاں پر یہ نہیں کر سکتے شاید. تو بچے اب اسکول جاتے ہیں ماشاء اللہ سے. جو چھوٹا بچہ ہے وہ نہیں جاتا, باقی سب بچے اسکول جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب جو ویکیشنز چل رہی ہیں اس میں ان کی روٹین یہ ہے کہ مارننگ میں اٹھتے ہیں, اس کے بعد یہ ناشتہ کرتے ہیں, پھر یہ ویکیشن ورک کرتے ہیں. ویکیشن ورک کے بعد کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہماری, یا پینٹنگ یا کوئی بھی اس طرح سے ایکٹیویٹی. اور اس کے علاوہ انڈور گیمس ہیں وہ ہم لوگ کھیلتے ہیں. اور نماز ماشاء اللہ بچے سارے 5 وقت کی پڑھتے ہیں. اور کوئی بھی ان کو چیز چاہیے ہو تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ ہم نے کچھ بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اگر میں ان کو کوئی چیز دیتی ہوں تو یہ کہتے ہیں میم آپ نے ہمیں دی ہے. میں کہتی ہوں نو, میں نے نہیں دی آپ کو, اللہ تعالیٰ نے دی ہے, سے تھینکس ٹو اللہ. تو یہ اسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ بول کر. تو یہ چیز میں نے ابھی سے ان کے مائنڈ میں ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کو جو چیز ملتی ہے کوئی انسان نہیں دیتا, نہ ہی انسان آپ کو دے سکتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے فریج لی ہے, تو وہ بھی ان لوگوں سے دعا کروا کر تو لی ہے. اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز دینی ہے نا, تو میں پہلے ان سے کہتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور جب یہ دعا کرتے ہیں ان کو وہ چیز مل جاتی ہے, کیونکہ میں نے وہ چیز پہلے لا کر رکھی ہوتی ہے نا, تو ان کا اسٹرانگ بلیو بن چکا ہے کہ ہمیں یہ چیز اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب, اور اللہ تعالیٰ ہی دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ آپ شاپنگ چھوڑ کے مہنگے مہنگے بیگز اور کپڑے چھوڑ کر کسی کے لیے جینا. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, جانور بھی جیتے ہیں, اور انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ وہ رشتوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور درد دل رکھتے ہیں. اور جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر درد ہے, وہ درد کو محسوس کرتا ہے اگر واقعی میں وہ انسان ہو اور انسانیت کا درد رکھتا ہو. تو میرے خیال میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہے, اور سب سے بڑا جو درد ہے وہ بھی انسانیت کا ہے. اگر اس کو بانٹنے والے ایسے چند عظمائیں اکٹھی ہو جائیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی بچہ یتیم اپنے آپ کو کہلائے گا, یا کوئی بچہ مسکین ہوگا, یا کوئی بچہ سڑک پہ روڈ پہ نظر جو آئے وہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر یونیورسٹی میں آپ جاتے ہوئے, اسکول لیول پہ آپ جاتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کو سکھائیں کہ وہ دوسروں کا درد محسوس کرے. اگر کلاس میں کوئی بچہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, وہ تھوڑا غریب ہے, تو نہ کہ اس کا مذاق اڑائیں بلکہ اس کو حوصلہ دیں. تو اس سے بڑے سارے معاملات ہو جاتے ہیں. پھر ایسے گھروں میں جو بچے اتنے شوقین ہوتے ہیں, بعد میں وہ اپنی زندگی دوسروں کے نام لگا دیتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. عظمیٰ کیا کہنا چاہیں گی لوگوں سے؟ میں کبھی مشکل آئی ہو کہ کھانے کو آج کچھ نہ ہوا, فنڈ کم ہو گیا ہو, تو پھر کیا سوچتی ہیں؟ پہلے میں اس چیز کے حوالے سے بہت پریشان ہوتی تھی کہ منتھ اسٹارٹ ہونا, تو میں نے مطلب اس چیز کی ٹینشن, جیسے یہ پورا گھر ہے نا, تو اس گھر کا میں نے خود مینیج کرنا ہوتا ہے.
تو منتھ اسٹارٹ ہونا تو پریشانی آ جانی کہ بلز دینے ہیں, بچوں کی فی ہے اور کھانے کا گروسری کا سارا کرنا ہے, تو بہت پریشان ہوتی تھی اس حوالے سے. لیکن اب الحمدللہ میری یہ چیز بہت میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور پریشان ہوں, کیونکہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ آپ کے بندے ہیں, آپ نے ان کو میرے حوالے کیا تو آپ نے ہی ان کا رزق دینا ہے, میں کہاں سے لے کر آؤں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سب چھوڑ دیا ہوا, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مینیج کرتے ہیں. لیکن ہاں مشکلات آتی ہیں فنڈس کے حوالے سے بھی, مطلب فیملی فرینڈس بہت سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کبھی کوئی اچانک سے بچے بیمار ہو جائیں, اس طرح کی مشکلات آ جاتی ہیں. لیکن پھر بھی میں ان حالات میں بھی پریشان نہیں ہوتی, کیونکہ میرا بلیو اسٹرانگ بلیو ہے اللہ تعالیٰ پر, بالکل اسٹرانگ عثمہ کی طرح. تو ہاں وہ اسٹارٹ میں ہم نے کہیں اور پر شفٹ کیا ہوا تھا, تو وہاں پہ رینٹ کافی زیادہ تھا. تو مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ پریشان رہتی تھی, تو تب بھی میں اس چیز سے پریشان تھی کہ اگر کہیں سے ہم لوگوں کے پاس کلیکشن نہ ہوئی, کیونکہ فیملی کو تو تب نہیں بتایا ہوا تھا نا, تو میں نے سوچا کہاں سے اتنی کلیکشن ہوگی. تو میری مدر, جیسے ماں کو عادت ہوتی ہے بچوں کے لیے وہ سونا وغیرہ بنا کر رکھتی ہیں, تو میری مدر نے بھی بنا کر رکھا ہوا تھا اور میں نے پہنا بھی ہوا تھا وہ. تو میرے مائنڈ میں خیال آیا کہ میں نے کہا کچھ بھی نہ ہوا تو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا نا, میں یہ بیچ دوں گی. لیکن انہیں دنوں میں میری مدر نے مجھ سے پوچھ لیا اچھا وہ کہاں پہ ہے, لیکن وہ کہاں پہ ہے. لیکن الحمدللہ ہر چیز مینیج ہو گئی تھی انہیں دنوں میں. جی جب آپ کا اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے اللہ کے اوپر, تو آپ کسی بھی مشکل سے نہیں گھبراتے. جتنی بھی مصیبتیں مشکلیں آتی ہیں ہماری اپنی وجہ سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے, اور جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے پھر اللہ ان سے اور محبت کرتا ہے. تو دیکھیں اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو چھوٹا چھوٹا سا کام اپنے علاقے میں اپنے حصے کا کرنا سٹارٹ کریں. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے, ہماری یہ رسپانسبلٹیز ہے کہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں, جن بچوں کی مائیں نہیں ہیں, باپ نہیں ہیں, نشے پہ لگ گئے ہیں, خدا نہ خاصہ فوت ہو گئے ہیں, تو ان کو اکوموڈیٹ ہم کریں. بڑی بڑی این جی اوز اس میں کام کر رہی ہیں, لیکن اگر ہر بندہ اپنے ایریے میں ہی ایک بچے کی کفالت کرنا سٹارٹ کر دے تو میرا خیال ہے کہ ملک ترقی پذیر ہو سکتا ہے, اور اس ملک کی داد پوری دنیا میں پھر جائے گی کہ انسانیت کا سب سے بڑا درد رکھنے والے پاکستانی ہیں, زندہ دل لوگ ہیں ہم, اور ہم رکھتے بھی ہیں درد. اگر آپ کے نزدیک ارد گرد کوئی بچہ ایسا ہو لاوارث, تو آپ جو ہے وہ کمنٹس باکس کے اندر بتا سکتے ہیں. ڈسکرپشن کے اندر نمبر موجود ہوگا, آپ اس سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. عظمیٰ اور میں ہم دونوں کولیبریشن کر کے انشاءاللہ شیلٹر ہومز کو چلائیں گے, اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ انشاءاللہ بچے جو ہیں کل کو پاکستان کا اسٹرانگ مستقبل نظر آ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کا نام انشاءاللہ ڈفرینٹ جا کے کنٹریز کے اندر پرفارم کریں گے, اور نام بھی روشن کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے ملک کے انشاءاللہ ڈاکٹرز, فیوچر کے انجینئرز, اور اس کے بعد یہ لائر بنیں گے, اس کے بعد ٹیچر بنیں گے, استاد بنیں گے, اور اس کے بعد سب سے بڑے یہ درد دل رکھنے والے بنیں گے, کیونکہ ان لوگوں نے سب کچھ اتنی سی عمر میں دیکھ لیا ہے. اسی کے ساتھ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور 13 بچوں کی ماں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.